بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچی کا نام امہ بنت خالد اور کنیت ام خالد تھی۔ یہ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والے خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام اور ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہیں حبشہ کی ہجرت نصیب ہوئی۔ امہ بنت خالد حبشہ میں پیدا ہوئیں اور اپنا بچپن وہیں گزارا۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت خلف الخزاعیہ تھا۔ اس بیٹی نے بچپن میں حبشی زبان کے بعض کلمات بھی سیکھ لیے تھے۔ ان کے والد گرامی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ کے لیے دوسری ہجرت کی۔ چھوٹی سی اس بچی کو اس کے والدین ام خالد کی کنیت سے پکارتے تھے۔ بچی کی یہ کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی رکھی تھی۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے صحابہ ہی سے نہیں بلکہ ان کے بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے اور خاص مواقع پر انہیں یاد رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ کپڑے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ان کپڑوں میں ایک چادر بہت ہی خوبصورت تھی۔ سرخ اور پیلی کڑھائی والی اس سیاہ ریشمی شال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور صحابہ کرام سے پوچھا، تم کسے اس بات کا زیادہ حقدار سمجھتے ہو کہ اسے یہ شال پہنائی جائے؟ صحابہ کرام احتراماً خاموش ہیں، لیکن ذہنوں میں خیال ضرور پیدا ہوا کہ وہ کون خوش قسمت ہوگا جسے یہ خوبصورت، جاذب نظر اور منقش کپڑا ملے گا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا حکم صادر فرماتے ہیں اور یہ اعزاز کسے ملتا ہے۔ خیال رہے کہ اہل اسلام کو اس طرح کا قیمتی کپڑا کبھی کبھار ہی میسر ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا، ام خالد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور ان کے والد کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بچی کو طلب فرما رہے ہیں۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جلدی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ام خالد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ چاہتے تو یہ کپڑا ان کے گھر بھی بھجوا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ام خالد کو یہ خوبصورت کپڑا پہنانے کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس بچی کی خوشی میں بنفس نفیس شرکت فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ منظر بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہنا بھی رہے ہیں اور اپنی زبان حق ترجمان سے یہ فرما بھی رہے ہیں، ام خالد، یہ کپڑا تمہیں بہت جچ رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ چھوٹی سی بچی یہ تحفہ ملنے پر بڑی شاداں و فرحاں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کپڑا پہنایا۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، ام خالد کو پوری زندگی یہ واقعہ بھولا تو نہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بچپن میں یہ شال پہنائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچی کو ایک اور تحفہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم اس کے پرانا ہونے تک ایک لمبا عرصہ اسے پہنو، یعنی برس ہا برس تک جیتی رہو۔ دوبارہ پھر یہی ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا، تم اسے پرانا کرو، بار بار پہنو اور لمبی عمر پاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام خالد کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ صحابیات میں سب سے آخر میں وفات پانے والی ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں۔ ام خالد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں تحفہ پا کر بہت خوش ہے۔ وہ آپ کی پشت پر ابھری ہوئی مہر نبوت کی علامت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔
خالد کے والد اسے منع کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ خالد، بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کو دیکھیے کہ آپ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، چھوڑ دو خالد، اسے کھیلنے دو۔ خالد کا جب تک جی چاہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی مصروف ترین شخصیت تھے، مگر یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا، بچوں کے ساتھ محبت اور پیار تھا، ساتھیوں کی وفائیں اور ان کی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد تھیں۔ آپ اپنے ساتھیوں اور ان کے گھرانوں کو اعزاز دینا چاہتے تھے، اسی لیے آپ ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے التفات اور محبت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ ننھی سی خالد اور ان کے خاندان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا یہ اعزاز کبھی نہیں بھولا۔ ذرا اس باپ سے پوچھیں کہ جب اس کی بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے یہ کپڑا پہنا رہے تھے، اس کی خوشی کا عالم کیا تھا۔ وہ بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو کیسے بھول سکتے تھے؟ خالد، یہ بہت خوبصورت کپڑا ہے، یہ تمہیں بہت جچ رہا ہے۔ ناظرین، خالد بچپن ہی سے بہت ذہین و فطین بچی تھیں۔ غزوہ خیبر کے ایام میں 2 بڑے بحری جہاز مہاجرین کو لے کر مدینہ منورہ آئے۔ انہی دنوں اہل اسلام کو خیبر کی فتح نصیب ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آنے والوں میں شامل تھے۔ مہاجرین جب وہاں سے آنے لگے تو نجاشی اپنے حاشیہ برداروں اور دیگر لوگوں کے ساتھ انہیں الوداع کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو وصیت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے میرا سلام کہنا نہ بھولنا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھیں۔ اس ذہین بچی نے اس بات کو یاد رکھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نجاشی کا سلام وہی پہنچائے۔ آپ نے مہاجرین حبشہ کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آج مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہنے والی بات کو نہیں بھولی تھی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نجاشی کا سلام پہنچا دیا۔ ابن حجر نے الاصابہ میں ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کو پیار کیا اور اس کی کنیت خالد رضی اللہ تعالی عنہ رکھی۔